حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو درود پاک کی کثرت کیا کرو، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ صبح سویرے سورج کی کرنوں کے زمین پر پڑنے سے پہلے جاگ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ کبھی کسی تنہا شخص کو اکیلا نہ سمجھو، کیونکہ جو کوئی بھی ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ محبت کا اظہار اسی وقت کرو جب تم اسے نبھانے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ بعد میں مجبوریوں کا بہانہ بنا کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہے۔ جب دل بوجھل ہو اور پریشانی گھیر لے تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اللہ تمہاری تمام جائز خواہشات پوری کر دے گا۔ جب تم تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تمہارا سہارا بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہاری جان خطرے میں ہو تو صدقہ دے کر اسے بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین کی حفاظت کرو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذات جو رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کبھی کسی کو دکھ نہ دو، کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود دل میں تکلیف باقی رہتی ہے، جیسے دیوار سے کیل نکالنے کے بعد نشان باقی رہتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تم نیکی کرو اور دنیا تمہیں برا سمجھے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم برائی کرو اور دنیا تمہیں اچھا سمجھے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دنیا والے تم پر زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، مگر اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص تین چیزوں میں کسی تیسرے کو شریک نہیں کرتا وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہوتا ہے: عبادت، محبت اور معافی، کیونکہ یہ سب راز کی چیزیں ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی جانور کے لیے بھی محبت کا ہاتھ بڑھاؤ تو وہ تمہیں مایوس نہیں کرتا، لیکن انسان بعض اوقات دل سے کی گئی محبت کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہترین ساتھی وہ ہے جو مشکل وقت میں جب آزمائش سخت ہو تمہارا ہاتھ تھام لے اور کہے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے صبر کرنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور تنہا جینا سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو طاقت میں اور ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ 100 بار پڑھ کر دعا مانگے، اللہ اس کی جائز مراد پوری کرے گا۔ زندگی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی، لیکن فتح صرف اسی کی ہوتی ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو۔ کن پر یقین رکھو، آسانی ضرور آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، چاہے گھر میں ہو یا سفر میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے تم اللہ کا ذکر کرو گے وہ قیامت کے دن تمہاری گواہی دے گی، چاہے وہ پتھر ہو، پھول ہو یا درخت۔ اگر تمہاری عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو جان لو کہ تمہارے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی کی بربادی پر خوش نہ ہو، کیونکہ کل کو دنیا تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کر سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عقل سے بڑی کوئی دولت نہیں، جہالت سے بڑی کوئی غربت نہیں، ادب سے بڑی کوئی میراث نہیں، اور مشورے سے بڑا کوئی مددگار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی مشکل حل کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی مشکل آسان کرے گا۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنو، کیونکہ سچائی اسی وقت سامنے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس وقت تک تم سے کوئی چیز واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر نہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی: نماز میں دل، تنہائی میں سوچ، محفل میں زبان اور راستے میں نگاہ۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے، جو سکون اس میں ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان نہ ہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے نصیب میں ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے دوست کو نمازی بناؤ یا نمازی کو اپنا دوست بناؤ، اس طرح نہ تمہاری نماز چھوٹے گی نہ دوستی ٹوٹے گی۔ جو شخص تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کے خوف سے رو پڑے، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، کیونکہ سب فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔
جو شخص نرم مزاج ہو اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کی زندگی آرام سے گزرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور وہ جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ہر دل کے راز، ہر زبان کی بات اور ہر عمل کو جانتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا بہترین عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی تقسیم سے راضی رہتا ہے وہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر اداس نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایمان اس نام کا ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار رہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک انسان اس بات کی فکر نہ کرے کہ وہ بھوک کو کس چیز سے دور کرے گا اور کون سے کپڑے پہنے گا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس یقین کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے تمہارے لیے ضرور بہترین سوچا ہے۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سکون کی کمی محسوس ہو تو اللہ کے سامنے توبہ کر لو، کیونکہ ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہمارے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ تنہائی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب تم پریشان یا اداس ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا رزق دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے میں خرچ ہو رہا ہے تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی چیز سکون دیتی ہے تو وہ میاں بیوی کی محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھلتے ہیں اور بارش کی بوندوں سے زیادہ رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو چیز یا شخص تمہیں پسند نہ ہو مگر تمہیں مل جائے اس میں راضی رہو، کیونکہ وہ اللہ کی پسند ہوتی ہے اور وہ چیز کبھی بے سود نہیں جاتی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا، اللہ باپ اور بیٹے دونوں کو معاف کر دے گا۔